تو مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی ہدیہ قبول کروں، میں یہی بات جا کر پہنچا دیتا ہوں۔ مولا گئے ہیں، ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ بہت سے گھوڑے آتے ہوئے نظر آئے جن پہ سوار بیٹھے ہوئے۔ زہیر کے غلام نے دوڑتے ہوئے آ کر کہا کہ حسین خود آ رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ گئے، ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ زہیر کہنے لگے، اپنے سر پہ امامہ باندھا، نکلے اپنے خیمے سے، امام کا آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ مولا حسین گھوڑے سے اترے، زہیر نے پہن کو گلے لگایا۔ ایک باپ کی مجلس ہے، گھر کے بڑوں کی مجلس ہے، امام حسین کو گلے لگایا، کہا حسین آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوگا۔ فرمایا میں تو تمہیں بہت دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، میں تمہیں بہت دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ تم عبادت کے لیے عمرہ کرنے گئے ہو۔ اور بلا تشبیہ ان کا ہاتھ پکڑا اور تنہا حسین مولا اور حضرت زہیر تنہا، تیسرے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں دور صحرا میں لے گئے۔ کچھ دیر لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں، دونوں شخصیتیں کھڑی بات کر رہی ہیں۔ واپس جو آئے تو امام اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے گئے اور زہیر اپنے خیمے میں آئے اور زوجہ سے کہنے لگے کہ میں حسین کے پاس جا رہا ہوں اور میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہماری بڑی اچھی زندگی گزری ہے، مجھے آپ طلاق کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اتنے محتاط لوگ تھے یہ۔ اب احتیاط سنیے ان کی، اگر کوئی خاتون شوہر کے مرنے پر عدت کرتی ہے تو اسے 4 مہینے 10 دن عدت کرنی پڑتی ہے، اور اگر طلاق پر عدت کرتی ہے تو 3 مہینے کرنا پڑتی ہے۔ یہ اس حد تک محتاط لوگ تھے کہ اگر میری رحلت پر عدت کرو گے تو تمہیں زیادہ میرے ساتھ جڑنا پڑے گا، میں طلاق دے دیتا ہوں تاکہ جلدی تم آزاد ہو جاؤ۔ وہ رونے لگی، میرا آپ سے اتنا اچھا تعلق، آپ مجھے طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ کہا میں طلاق اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین نے مجھے تنہائی میں لے جا کر وہ لسٹ کو فہرست دکھائی ہے جس میں میرا نام ہے، جو نبی نے حسین کو دی ہے کہ کربلا میں کون کون تمہارے ساتھ شہید ہوگا۔ حسین نے مجھے جنت میں میرا مقام دکھایا ہے، اب میں حسین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ بیوی کا نام دلہا لکھا ہے، دلہا۔ زہیر خیل کی زوجہ کہتی ہے کہ پھر آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، آپ ہی تو بتا رہے ہیں کہ وہاں زینب کی سواریاں بھی ہیں، وہاں بیویاں بھی ہیں۔ اب زہیر کا اپنا خیال تھا، زہیر نے کہا نہیں میں تمہیں علیحدہ رکھنا چاہتا ہوں، مگر تم یہاں سے اپنے وطن چلے جاؤ اور ہم حسین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بڑا عجیب منظر ہے، میں نے یہ واقعہ شروع کر دیا، یہ سن لیجئے پورا۔ زہیر چلے گئے کربلا میں حسین مولا کے ساتھ، اور کربلا میں مولا حسین کی رفاقت میں اور رکاب میں شہید ہو گئے۔ اور معمولی وجود نہیں ہے، زہیر وہی ہے جس نے امام حسین کی نماز کی حفاظت کی تھی، اپنے بدن پہ تیر لیتے رہے زہیر۔ 2 لوگ شہید ہوئے، 2 لوگوں نے تیر اپنے بدن پہ لیے تھے، ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت زہیر خیل۔ عبداللہ تو شہید ہو گئے تھے، اتنے تیر لگے ہوئے تھے، لیکن زہیر خیل کے کچھ تیر لگے جن زخموں کو انہوں نے ٹھیک کیا، مگر کربلا میں پھر دوبارہ جب گئے اور امام سے اجازت دے کے وہ شہید ہو گئے۔ جب زہیر شہید ہو گئے، حسین کربلا میں مارے گئے، تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پہ اٹھا کر یزیدی سپاہی کوفہ اور کوفہ سے شام لے گئے۔ زہیر کی زوجہ دلہا ایک بیابان میں خیمہ لگا کے بیٹھی تھی، اور کچھ فاصلے پہ وہ رستہ تھا، وہ شاہراہ تھی جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ ہر قافلے کو گزرتے ہوئے جب دیکھتے تھے تو اس کا نوکر آ کے بتاتا تھا کہ یہ اب فلاں قافلہ گزرا ہے۔ تو انتظار میں بیٹھی تھی کہ جب حسین کو مار دیں گے تو یزیدی سپاہی واپس جائیں گے، اور جب یہ یزیدی سپاہی واپس جائیں گے تو میں جا کر اپنے شوہر کو دفنا دوں گی اور میں اپنے شوہر کے لاشے کو جا کر اٹھا لوں گی۔ ایسے ہی ہوا، قافلہ گزرا، غلام نے آ کے بتایا کہ مجھے نیزوں پہ سر ہیں، ان میں مالک کا سر بھی ہے، زہیر خیل کا سر بھی تھا۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ حسین بھی مارے گئے اور زہیر بھی مارے گئے۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھ گیا نا تو دلہا نے اپنے غلام کو ایک کفن دیا اور کہا تم جاؤ پہلے جا کر اپنے مالک کا جنازہ دفنا کے آ جاؤ۔ ایک کفن دیا کہ جا کے دفنا کر آ جاؤ۔ غلام وہ کفن لے کر گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد واپس آیا اور ہاتھوں پہ کفن لیے کھڑا تھا۔ تو کہنے لگی میں تجھے آزاد نہیں کروں گی، میں نے شرط لگائی تھی کہ آزاد کروں گی اگر ایک میرا کام کرے گا، وہ یہی کام۔
کہنے لگا مالکن کیسے کفن دے دیتا، وہاں نبی کے نواسے کو بھی کفن نہیں تھا۔ میں اپنے مالک کو کفن دیتا اور نبی کے نواسے کو کفن نہ ملتا۔ اجر و کمال اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، عزادارو میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا۔ کربلا میں ایک مسیحی بھی ہیں، یعنی خاندان پورا مسیحوں کا ہے، اور وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن وہب کلبی۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، آخری منظر دیکھ لیجئے۔ وہب کلبی امام حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، مولا مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ کربلا میں مسلمان ہو گئے، شیعہ ہو گئے، مولا کے چاہنے والے ہو گئے، خاندان مسیحیوں کا ہے، عزیز رشید دار سارے مسیحی ہیں۔ جو حسین پر اپنی جان دیتے وہ موحد کیسے نہیں ہوگا؟ کہا مولا مجھے جانے کی اجازت ہے۔ امام نے فرمایا تم پوری ماں کا سہارا ہو، چند دن پہلے تو تمہاری شادی ہوئی ہے۔ زہیر جناب عبداللہ ابن وہب کلبی کی چند دن پہلے شادی ہوئی تھی، نئی دلہن کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اپنی زوجہ کا جا کے سہارا بنو۔ کہ مولا آپ دونوں آپ کی پشت پر کھڑی ہیں اور میرے ساتھ چل کر آئی ہیں کہ اب اگر خیمے میں آئے تو ہم زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اب خیمے میں نہ آنا، اب حسین پہ قربان ہو جانا۔ امام نے جب توجہ کی تو دونوں بیویاں سامنے آ گئیں۔ امام نے زہیر کی والدہ سے پوچھا آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہ میں یہ چاہتی ہوں کل فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں کہ جب زہرا کا بچہ مارا جا رہا تھا تو میں نے اس سے پہلے اپنے بچے کو قربان کر دیا۔ زوجہ سے پوچھا تم کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی میری دو ہی باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ میرے بغیر یہ جنت میں نہ جائے، میرے ساتھ شادی کی ہے اور ابھی ہمیں کچھ دن گزرے ہیں، یہ مجھ سے آپ کے سامنے وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں نہ جائے۔ امام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کرتے ہوئے بی بی سے کہا، اس خاتون سے کہا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، یہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ کربلا کے میدان میں یہ واحد خاتون ہے جو شہید ہوئی ہے، کربلا میں عاشور کے دن یہ واحد خاتون ہے جو شہید ہوئی ہے۔ جب اس کے شوہر کے سر کو کاٹا جا رہا تھا تو اس نے خنجر پکڑ لیا تھا، برابر میں کھڑے ہوئے ایک ظالم نے اس بی بی کے سر پہ گرز مارا اور یہ زمین پہ شوہر کے برابر میں گری اور یہ کہتی ہوئی گری کہ حسین نے وعدہ پورا کر دیا، اب ہم ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے۔ امام نے فرمایا دوسری کون سی بات ہے تمہاری جو کرنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی مولا یہ آپ کے سامنے مجھے اجازت دے کہ ان کی شہادت کے بعد میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں اور بی بی زینب کی خدمت کروں اور ان کی کنیزی میں رہوں۔ امام نے فرمایا تم زینب کے خیمے میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہ مولا جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنایا جاتا ہے، میں زینب کے خیمے میں چلی گئی تو میرا پردہ بچ جائے گا، مجھے کوئی اسیر نہیں کرے گا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا، اے زوجہ وہب اگر تم زندہ ہوتی تو دیکھتی زینب کا پردہ بچا نہیں، زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، کوئی نہ تھا جو نبی زادیوں کا احترام کرتا۔ اللہ